یہ جو IMF کا پروگرام ہے نا، یہ اتنا بروٹل شاید نہیں تھا۔ IMF کی تاریخ میں کبھی بھی کسی حکومت کے ساتھ IMF کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں رہا ہے۔ عالمی مندی میں قیمتیں نہیں بڑھی ہیں۔ بجٹ آپ نے دیکھا، اس کے بعد پھر ایک سپر ٹیکس آیا، اب کہا جا رہا ہے کہ 28 تاریخ کو ایک اور منی بجٹ آ رہا ہے، مزید کو ٹیکس لگ رہے ہیں، بیچ میں پیٹرولیم لیوی منظور کروا لی گئی پارلیمنٹ سے۔ کیا دیکھتے ہیں گزشتہ جو 1.5 ماہ گزرا ہے سر؟ دیکھو یار، یہ جو IMF کا پروگرام ہے نا، یہ اتنا بروٹل شاید نہیں تھا۔ یہ 2.5 مہینے سے یا 3 مہینے ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، اس کے بعد سے یہ اتنا بروٹل ہو گیا ہے یہ IMF کا پروگرام کہ شاید IMF کی تاریخ میں کبھی بھی کسی حکومت کے ساتھ IMF کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں رہا ہے۔ یہ کیوں ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو پروگرام اوریجنلی جو تھا یہ اس قسم کا نہیں تھا، کیونکہ IMF کا پروگرام جو ہوتا ہے، جنہوں نے ڈیل کیا IMF کو، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریوالونگ سا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ کہیں کسی ڈاکومنٹ میں ڈے 1 کو یہ نہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ 3 سال میں بس آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ ایک آن گوئنگ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ میں آ کے کہ یہ دیکھیں، یہ تو پچھلی حکومت نے یہ سائن کیا ہوا تھا۔ سائن تو ضرور کیا تھا، لیکن یہ آن گوئنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 30 سے 50 روپے کر دینے ہیں پیٹرولیم لیوی کو۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کو یا ڈیزل کی قیمت کو آسمان پہ پہنچا دیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ 2014 مئی میں آج جو پیٹرول کی قیمت ہے عالمی منڈی میں، یہی قیمت تھی۔ یعنی 8 سال پہلے جو قیمت دنیا میں پیٹرول کی تھی، آج بھی وہی ہے۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ عالمی منڈی میں قیمتیں نہیں بڑھی ہیں۔ یہ رضا باکر ایفیکٹ ہے، اور اب جونیئر رضا باکر ایفیکٹ ہے جو چل رہا ہے۔ رضا باکر ایفیکٹ کا مطلب ہے کرنسی کی ڈی ویلیویشن۔ جونیئر رضا باکر بیٹھا ہوا ہے، جو ڈپٹی گورنر تھا ہمارا، 17-18 گریڈ کا ملازم جو ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس حکومت کے آنے سے 30 روپے تو ان کے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے۔ تو اس کے اثرات کہاں پڑیں گے؟ یہی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پلس IMF نے کہا کہ انہوں نے دیکھیں، اس کا طریقہ ہوتا ہے کسی معیشت کو برباد کرنے کا، تو وہ آتے ہیں اور اٹھا کے ایک ریونیو کا ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہے آپ کا ٹارگٹ۔ کسی نے ہماری طرف سے اتنی اب صلاحیت نہیں رہی ہے کہ وہ کوئی کاؤنٹر ان کو آرگومنٹ دے سکے۔ جب ہم ڈیل کرتے تھے IMF سے وزارت خزانہ میں، تو میں خود، یقین کریں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کیلکولیٹ کرتا تھا۔ FBI میں ڈاکٹر اطہر مقصود صاحب ہوتے تھے، ان کے ایک ایکسپرٹ ہوتے تھے جو آج ہمارے کلیگ ہیں اسی نسٹ میں۔ میں اور وہ دونوں بیٹھ کر کیلکولیٹ کر لیتے تھے اور کئی اینگل سے کرتے تھے، اور اس کے بعد جب IMF کمیشن آتا تھا، ہم یہ سامنے رکھ دیتے تھے اس کے کہ بھئی یہ ہے ریونیو کا ٹارگٹ۔ اگر اس کے علاوہ، اور ہم نے اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو ہمیں بتا دیں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، بس یہی جو آپ نے کیا بس یہی ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ریونیو کا ٹارگٹ ہی IMF کے ساتھ طے ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جو وہ آتے ہیں، اب ان کو جس طریقے سے پیچھے سے انسٹرکشن ہے کہ کہتے ہیں پہ جاؤ، پہ گئے پاکستان کے ساتھ میں، اٹھائے ایک ریونیو کا ٹارگٹ دے دیا۔ اب ریونیو کہاں سے اکٹھا ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ PDL سے بھی ریونیو اکٹھا کرو۔ تو کتنا اکٹھا کرو؟ 855 ارب کا ہم نے وہاں ڈال دیا۔ 855 ارب جب، اور اس کے بعد they will continue to monitor کہ آپ یہ 855 یہاں سے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کے پیٹرول کی قیمتیں اتنی آسمان سے بڑھی ہوئی ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو آپ لگا رہے ہیں، یہ کیوں آپ یہ لگا رہے ہیں؟ اگر IMF پاکستان پہ اتنا مہربان ہوتا تو وہ کہتا کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے ہٹیں اور آپ کے جو NFC ایوارڈ ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ کبھی IMF نے صرف ایک پیرا میں لکھ دیتا ہے NFC ایوارڈ کے بارے میں، کوئی کنڈیشن لگایا ہے کہ اس ایوارڈ کو تبدیل کرو تم؟ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اسی وجہ سے لگ رہی ہے کہ ہمارے NFC ایوارڈ میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ریسورسز کو بہت کم کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے ڈیفنس کا
इंटरेस्ट पेमेंट का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, तरक्याती प्रोग्राम का, वो कहीं से कहीं जा पहुंचा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।